پہلی اہم خبر یہ ہے کہ شہزاد غیاث کا اسٹینڈ اپ کامیڈی کا کلپ وائرل ہوا، جس میں وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پر انتہائی غلیظ اور فحش گفتگو کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے مزاح کا محور انتہائی مقدس خواتین رشتے تھے، جن پر انہوں نے تمام حدود کراس کرتے ہوئے انتہائی غلیظ جملے کسے۔ ان جملوں کی حساسیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں تقریباً ساری ویڈیو پر بیپ لگانا پڑی ہے۔ نا ایسا کر اپنی دادی کا سوچ لے، ابو بیٹے میں بیٹا دادی نے چاٹ بنائی ہے، کبھی پلین کریش ہو گیا، بلیک باکس ریکارڈنگ آ گئی نا جو ٹی وی پہ بھی یوں چلے گی، اور تجھے پہاڑ ہی نہیں اور پورا جہاں جس طرح یوزلی تو پاکستانی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا سن کے سٹار پلس ہو جاتا ہے، یو لائک کیا وہاں like consent is very important, so I asked. She was like, no, I want to stay a virgin for my husband. I said, that's fine, I respect that. She was like, دو نا I mean تھوڑی سینٹ جوزف میں کوک کی بوتلیں غائب ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ٹویٹر پر صارفین نے غم و غصے پر مبنی رائے دی۔ ایک صارف آمنہ نے کہا، کوئی بھی باشعور عورت کبھی بھی اس پاگل کی طرف راغب نہیں ہو سکتی۔ ایک اور صارف نے کہا، یہ آدمی واضح طور پر بے لگام ہو گیا ہے، اسے کسی ذہنی علاج کے ادارے میں داخل کروانا چاہیے، ورنہ پاکستان میں خواتین کی حفاظت کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، مائی گاڈ، یہ دیکھنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اول تو یہ کہ یہ طریقہ ہمارا کامیڈی سٹائل کا نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ آفینسو، ریسسٹ اور فضول ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں آزادی اظہار رائے کا حامی ہوں، لیکن یہ ایک نسل پرستانہ حرکت ہے، یہ باعث شرمندگی ہے۔ ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ اب یہ صاحب دانشور بنے بیٹھے ہیں جو کہ دانائی کی باتیں کرتے ہیں۔ ساحل ندیم صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ حال ہی میں کیسر احمد راجہ اور ساحل ندیم صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا، جس میں کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ندیم صاحب کے درمیان RCM یعنی رینڈ کارپوریشن مسلم کے حوالے سے گفتگو دیکھنے میں آئی۔ کیسر احمد راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ RCM دراصل امریکہ کا ایک پاورفل تھنک ٹینک ہے جو کہ بنیادی طور پر اندرونی طور پر مسلمانوں کو استعمال کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ راجہ صاحب نے مزید بتایا کہ ان کے کیس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا، جاوید احمد غامدی اور حسن الیاس صاحب وہ لوگ ہیں جو رینڈ کارپوریشن کو مطلوب ہوتے ہیں۔ ان کے جواب میں ساحل ندیم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ RCM والے بھلا انجینئر اور غامدی صاحب جیسے لوگوں کو RCM میں کیوں لیں گے؟ RCM کی بھی ایک سیلف اسٹیم ہے، وہ ایسے لو سیلف اسٹیم والے لوگوں کو تھوڑا رکھیں گے۔ آپ بھی یہ کلپ ملاحظہ کریں۔ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، دیکھیں RCM کے آپ کو لگ رہے ہیں یہ، حالانکہ RCM کے نہیں ہے، آئی گارنٹی یو انہوں نے کبھی، اور رینڈ والوں نے ان کو ہائر کرنا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، اور رینڈ والوں کو بھی کوئی سیلف اسٹیم چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وائس آف آزاد نے مرزا صاحب کی قادیانیوں کی قربانی سے متعلق ویڈیو پر اپنا موقف ریکارڈ کروایا، جس میں ایک بار پھر موصوف قادیانیوں کے دفاع میں برسر پیکار نظر آئے۔ انجینئر صاحب قربانی کے معاملے پر فرما رہے تھے کہ اگر آپ نے قادیانیوں کو گھر میں قربانی کرنے سے منع کرنا ہے تو پھر بریلویوں کو بھی گھر میں 11ویں کرنے سے منع کریں، جس پر آزاد صاحب کا کہنا تھا کہ دراصل یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے کہ یہ مسالک کے آپس کے اختلافات بیان کر کے قادیانیوں، سیکولرز اور لبرلز کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قادیانیت کا فرنٹ مین ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ قادیانی قانونی اور آئینی طور پر ان شاعر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جو اسلام کا حصہ ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ یہ کلپ ملاحظہ کریں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہمارے جنوب شہر میں بھی کہ جی قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی قربانی نہیں کر سکتے بڑی عید کی۔ چلیں اوپنلی تو کسی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، گھر کے اندر تو ہمیں نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو آپ بھی جو گھر کے اندر 11ویں دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے، تو آپ تمہاری 11ویں بند کروانے تمہارے گھروں میں گھسیں گے ہم۔ یہ دن بھی آنا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، وابی تو اسے شرک سمجھتے ہیں، پھر وابیوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی بریلوی کو اپنے گھر کے اندر 11ویں بھی نہ کرنے دیں۔ جی، تو آپ نے ابھی فرنٹ مین آف قادیانیز کو دیکھا کہ کس طریقے سے یہ فرنٹ مینی کا پورا رول ادا کر رہا تھا کہ جو پاکستان کے قانون کے اندر ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں کہلوا سکتے خود کو، نہ ان سے ریلیٹڈ کسی کو ایسا کام پریکٹس کر سکتے ہیں جس سے لوگ ان کو مسلمان سمجھیں اور ان کے اس دجل و فریب کا شکار ہو جائیں۔
اس چیز کو اس بندے نے ٹارگٹ کیا کہ قادیانیوں کی سمجھ لیجئے قربانی کے حوالے سے. ابھی اس ویڈیو کا باقی پارٹ آگے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جس کے اندر یہ اس سے بھی آگے گیا. ابھی تو اس نے سٹارٹنگ کے اندر یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی قادیانی مسئلے کے اوپر بھی کہ جناب اگر قادیانیوں کو آپ قربانی سے منع کر رہے ہیں تو بریلویوں کو ان کے گھروں کے اندر 11ویوں سے بھی منع کرنے کیا پھر معاملہ ہونا چاہیے. یعنی آپ خود سوچئے کہ ایک طرف مسلمانوں کا ایک ایسا فریضہ ہے یا اس کو وہ وجوب تک کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں اور کچھ لوگ سنت کے لیول کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جناب قربانی کرنا لازمی ہے اور وہ قربانی سمجھ لیجئے وہ پبلک سے چھپائی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ آپ بکرا لے کے آتے ہیں, چھترا لے کے آتے ہیں, گائے اونٹ لے کے آتے ہیں تو وہ پبلکلی ڈسپلے ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر وہی قادیانیوں والے قوانین لگیں گے, احمدیوں والے قوانین لگیں گے جو پاکستان کے قانون کے حساب سے ہیں کہ وہ پبلک ڈسپلے نہیں کر سکتے کسی بھی ایسے شعار کا جو مسلمانوں والے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس بندے نے کیا کام کیا. اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی قادیانی مسئلہ آ جائے, سیکولرز, لبرلز, کسی کی بھی فرنٹ مینی کرنی ہو, وہاں پہ مسلمانوں کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں یعنی دیوبندی بریلوی سے ریلیٹڈ کوئی فروئی مسائل ہوتے ہیں اس کو نتھی کر کے اپنی فرقہ واریت کی دکان چمکانے کی کوشش کرے گا اور پلس فرنٹ مین آف قادیانی ہونے کا کردار بھی اوپنلی ادا کرے گا. وہ آپ نے اس کا بھی ملاحظہ کر لیا. نیکسٹ کلپ. کیسر احمد صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کیسر احمد صاحب نے ملالہ اور گریٹا پر ایک کلپ ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے ملالہ اور گریٹا کا ایک کمپیریزن پیش کیا. کیسر احمد راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ لاکھ اختلافات کے باوجود گریٹا کی برادری کو سراہتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں ملالہ کی منافقت دنیا بھر کے سامنے عیاں ہے کہ جو افغانستان میں بچوں کے اسکولز نہ ہونے پر تو تنقید کرتی ہے لیکن اسے غزہ کے تباہ حال سکول نظر نہیں آتے. گریٹا تھنبرگ کئی باتوں میں میرا بھی اسے اختلاف ہے, لیکن میں اس کو جینون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جن چیزوں پہ یقین رکھتی ہے وہ ان پہ کام کر رہی ہے. میں اس سے اتفاق کروں نہ کروں, آپ اتفاق کریں نہ کریں, بٹ اے جینون پرسن از دا ون ہو ایکچولی ڈز دیٹ. وہ ہمارے دیسی لبرلز کی طرح نہیں ہے کہ ساری زندگی پرو انڈیا کانٹینٹ کرتے رہو, پھر انڈیا جنگ میں اچھا پرفارم نہ کرے, اس کو پھینٹی شینٹی پڑ جائے تو ایک دم سے آپ اچھے پاکستانی بن جاؤ کہ ہم تو دیکھیں جی بنیان المرصوص کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. دوسری جو فیک خواتین ہیں, خاتون ہے شوڈ سے, ملالہ یوسفزئی, کہ اس سارے معاملے میں وہ جو خواتین کے حقوق کی چیمپئن بنی ہے, اسکول بچیوں کے لیے ہونے چاہیے, افغانستان میں ایجوکیشن نہیں ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, غزہ میں سارے اسکول برباد ہو گئے, بچے بچیاں کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, خاموش. کبھی کبھی انسیڈنٹلی کوئی نہ کوئی ٹویٹ اس کی آ جاتی, اور وہ بھی اس وقت آتی جب ویسٹ تھوڑا سا اسرائیل سے پیچھے قدم اٹھاتا ہے. آپ یہ ٹائم کورولیٹ کر کے دیکھ لیجیے. اس بار بھی اس نے 1-2 ٹویٹس کی جب یہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو کہا کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہے. اس میں 1-2 ٹویٹس کی آتی ہیں کہ میں تو حیران رہ گئی ہوں کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس سے پہلے اس نے اسرائیل جو کنڈمنیشن اگر کی تو نام وغیرہ نہیں لیتی تھی. اس سلسلے میں صارفین نے بھی تبصرہ کیا, جیسا کہ ایک صارف نے کہا, یہ افسوسناک ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلمانوں میں زیادہ غیرت ہے. ایک اور صارف نے کہا, ملالہ بالکل ارریلیونٹ ہو چکی ہیں, مجھے تو لگتا تھا کہ اب تو شاید ان کا وجود بھی باقی نہیں رہا.